احمد کی زندگی ہمیشہ سے ہی لوگوں کی نظر میں شاندار رہی۔ ہر لمحہ چمکدار اور ہر دن نئے خوابوں کی تعبیر لگتا تھا۔ لیکن احمد کے لیے یہ سب صرف دھوپ کی روشنی تھی۔ حقیقی زندگی کا رنگ اس نے تب دیکھا جب اس کی ملاقات سعدیہ سے ہوئی۔ 24 برس کی وہ لڑکی جس کی معصومیت اور دلکشی ہر نظر کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ احمد 28 سال کا ایک کامیاب اور بااختیار تاجر تھا۔ کراچی کی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ کمپنی کا مالک، مہنگی گاڑیاں، شاندار دفتر، ہر طرف لوگوں کی توجہ، مگر دل میں کبھی سکون نہیں۔ ماں کی باتیں اکثر کانوں میں گونجتیں کہ بیٹا پیسہ سب کچھ نہیں، دل کی خوشی سب سے بڑی چیز ہے۔ مگر احمد نے ہمیشہ اپنی دنیا کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری۔ پھر ایک دن کانفرنس روم میں پہلی ملاقات میں سعدیہ کی آنکھوں میں ایک سمندر سا چھلکا۔ اس کی ہنسی کی مدھر دھن، نرم لہجے نے احمد کے دل کو پگھلا دیا۔ اس کے سینے میں ایک عجیب سی خوشی اور بے قابو جوش پیدا ہوا۔ ایک دن احمد نے خاموشی سے کہا کہ یہ ڈیزائن کانسیپٹ سمجھ نہیں آیا۔ سعدیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ سر میں سمجھا دوں گی، مگر یہ پروجیکٹ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو خواب دیکھتے ہیں۔ اور یہی لمحہ احمد کے لیے ایک نیا احساس تھا۔ وہ پہلی بار کسی کے سامنے بغیر ڈھال کے کھڑا محسوس ہوا۔ سعدیہ کی زندگی بھی آسان نہیں تھی۔ ماں کی بیماری، چھوٹا بھائی، چھوٹے وسائل، مگر وہ اتنی مضبوط اور پرکشش تھی کہ احمد اپنی دنیا کی چکا چوند چھوڑ کر اس کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ ایک رات احمد نے کاروباری بہانے سے سعدیہ کو پارٹی میں بلایا، مگر آنکھیں ملتے ہی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ سعدیہ نے ہلکے سے پوچھا کہ سر اتنی لگژری میں رہتے ہیں، پھر بھی اتنی سچائی کیسے؟ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید سچائی لگژری کا سب سے خوبصورت پہلو ہے، بس یہ باتیں دل کو چھو گئیں۔ اگلے دن سعدیہ کی دوست نے بتایا کہ شاید وہ صرف پیسوں کے لیے ہے۔ احمد کا دل دھڑکا، محبت اور شک کا طوفان۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ٹیسٹ کرے گا۔ سعدیہ کو ایک پرائیویٹ کانٹریکٹ میں شامل کیا جس میں سیکیورٹی اور مالی تحفظ تھا۔ سعدیہ نے قبول کیا، مگر شرط رکھی کہ راز صرف ان دونوں کے درمیان رہے۔ احمد نے محسوس کیا کہ یہ کانٹریکٹ صرف قانونی نہیں بلکہ دل کے جذبات کو پرکھنے کا ذریعہ بنے گا۔ پہلے دن سعدیہ بہت محتاط اور محفوظ تھی، ہر لفظ میں فاصلے کا احساس، پیشہ ورانہ رویہ۔ احمد کنٹرول میں رہنے والا ہمیشہ تھا، مگر اب وہ یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈنر کے لیے پوچھا تو سعدیہ نے کہا، صرف رسمی ہے، ذاتی نہیں۔ احمد نے سوچا، محبت میں کنٹرول نہیں ہوتا۔ ڈنر کے دوران سعدیہ کی آنکھوں میں اداسی دیکھی، جیسے وہ ستاروں بھرے رات میں بھی تنہا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، کیوں سنجیدہ؟ سعدیہ نے جواب دیا، حقیقت میں جیتی ہوں۔ زندگی آسان نہیں، ہر چیز میں کنٹرول کھو نہیں سکتی، چاہے آپ کتنے ہی امیر یا بااثر کیوں نہ ہوں۔ یہ الفاظ احمد کے دل کو چھو گئے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ پیسہ اور طاقت کے ساتھ بھی اصلی جذبات اور ہمدردی کی قدر الگ ہوتی ہے۔ اگلے دن احمد نے آفس میں سعدیہ کو سب کے سامنے متعارف کرایا۔ لوگ پہلے ہی فیصلے سناتے، سعدیہ نے فاصلہ رکھا۔ احمد نے نرمی سے کہا، آرام سے، لوگ بس گمان بنا رہے ہیں، ہماری حقیقت سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ لمحہ سعدیہ کا اعتماد آہستہ آہستہ احمد پر بننے لگا۔ پہلا جذباتی رابطہ قائم ہوا، مگر زندگی سادہ نہیں۔ پرانے دوست نے خبردار کیا کہ سعدیہ اصلی نہیں، بس سہولت ہے۔ احمد کے اندر شک کا طوفان، ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ، پر پلان غلط ہوا۔ سعدیہ کو لگا احمد اس پر بھروسہ نہیں کرتا۔ کہا، میں اپنی دیانتداری پر سمجھوتا نہیں کر سکتی، اگر اعتماد نہیں تو یہ رشتہ صرف کاغذ کا ہے۔ یہ لمحہ احمد کے لیے صدمہ۔ اس نے دیکھا کہ اس کا غرور اور شک سعدیہ کے جذبات کو زخمی کر گیا۔ دل سے فیصلہ کیا کہ ایگو اور شک کو ایک طرف رکھے، حقیقی رابطہ قائم کرے۔ چھوٹی سی پکنک، بچپن، جدوجہد اور خوابوں کے بارے میں دل کی باتیں۔ سعدیہ نے اپنی ماں کی بیماری، بھائی کی ذمہ داریاں اور قربانیاں شیئر کیں۔ احمد خاموشی سے سنتا رہا، ہر بات کے ساتھ دل نرم پڑتا گیا۔ پہلا گہرا جذباتی بندھن بنا۔ احمد کو لگنے لگا کہ وہ سعدیہ کے لیے صرف پارٹنر نہیں بلکہ محافظ، سہارا اور روح کا ساتھی بن رہا ہے۔ جہاں محبت اب صرف الفاظ نہیں بلکہ حقیقت بن چکی تھی۔ رشتہ نازک شیشے کی طرح، ایک طرف احترام اور گرمجوشی، دوسری طرف شک اور غلط فہمیاں۔ احمد نے غرور ایک طرف رکھا، محبت کے چھوٹے چھوٹے اظہار کیے۔ سعدیہ نے محتاط فطرت کے باوجود محسوس کیا اور قدر کی۔ ایک دن احمد نے سرپرائز ڈنر کا منصوبہ بنایا، شمع، موسیقی، دل کی باتیں، پر پرانا دوست فیضان آ گیا، ماضی اور نیتوں پر سوال اٹھایا۔ سعدیہ نے کہا، سر، ترجیحات مختلف ہیں،
یہ لمحہ احمد کے لیے دل پھاڑ دینے والا، محبت خلوص سے، نگاہ میں غرت رنگ میں، سینے میں درد اور پچھتاوے کی آگ۔ اسی ہفتے احمد نے دیکھا کہ سعدیہ ذاتی ملاقاتیں سنبھال رہیں، شک پھر سے جاگا۔ کنٹرول اور غرور کی آندھی، ایک آخری ٹیسٹ، سرمد کو شامل کیا، خفیہ طور پر رویہ جانچنا، مگر جیسے ہی پلان عملی ہوا تباہی شروع۔ پارٹی میں جھوٹے الزام، سعدیہ کے لیے ذلت اور درد کا سب سے بڑا زخم۔ سکون مگر پختگی سے کہا، اگر بھروسہ نہیں تو میں رشتہ نہیں بن سکتی۔ احمد کو سمجھ آیا کہ پیسہ، مرتبہ اور طاقت سب بے معنی جب دل کا بھروسہ نہ ہو۔ اپنی محبت کو خود دور کر دیا۔ سعدیہ بھی اپنے گھر لوٹ آئی، خودداری پر ڈٹی، دل میں ارادہ اب صرف اپنے لیے۔ محبت میں بھروسہ سب سے بڑی بنیاد، اگر ہل جائے تو سب کچھ لرزتا ہے۔ احمد کے لیے دنیا رک گئی، سب بے معنی، سعدیہ کے بغیر خلا۔ بار بار دل میں یہی جملہ، میں نے اپنی محبت خود دور کر دی۔ سرمد سے پوچھا، سعدیہ سوچتی ہے شاید واپس آ جائے اگر دل سے معافی مانگوں اور غرور چھوڑ دوں۔ احمد نے دل میں ٹھان لیا کہ اب اپنا غرور چھوڑ دے گا، سعدیہ کے سامنے جذبات اور غلطی کا اظہار کرے گا۔ معلوم تھا کہ سعدیہ آسانی سے معاف نہیں کرے گی۔ ایک دن سعدیہ کی ماں کی طبیعت سنگین، احمد ہسپتال میں آیا، نرمی سے بولا، سعدیہ، میں یہاں اپنی غلطی تسلیم کرنے، معافی مانگنے آیا ہوں۔ تمہاری عزت اور جذبات کا احترام ہمیشہ کروں گا، چاہے معاف کرو یا نہ کرو۔ سعدیہ نے دیکھا، پہلی بار خالص پچھتاوا محسوس، دل میں جذبات کا طوفان مگر محتاط۔ سر، میں نے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا، تمہاری غلطیوں نے تکلیف دی، اگر معاف بھی کیا تو سب کچھ پہلے جیسا نہیں۔ یہ الفاظ احمد کے لیے بیداری، اصلی محبت میں شک کی کوئی جگہ نہیں۔ اگلے دن ہسپتال کے دن احمد نے ہر ممکن مدد کی، خاموش موجودگی۔ سعدیہ آہستہ محسوس کرنے لگی، یہ پیار اصلی، دل کی گہرائی سے۔ ایک دن سعدیہ نے کہا، تم واقعی بدل گئے ہو، اعمال، ایگو یا کنٹرول کے لیے نہیں۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو، گہری آواز میں کہا، تمہاری محبت اور بھروسہ دنیا کی کسی چیز سے قیمتی ہے۔ نئی شروعات، اعتماد اور پیار۔ سعدیہ نے ہاتھ احمد کے ہاتھ میں رکھا، نرم مسکراہٹ، معاف کر دیا۔ سفر مضبوط اور گہرا، بھروسہ اور احترام بنیاد۔ کہانی کا جذباتی عروج، حقیقی محبت، اعتماد، قربانی، سمجھ بوجھ اور قدر سے بنتی ہے۔ رسمی قانونی شکل، اب دل کا گہرا عہد، بندھن پختہ، ہر لمحہ ایک دوسرے کی قدر، محبت حقیقت بن چکی۔